Qari, lecturer in Islamic Studies, MA Islamic Culture, PSS گورنمنٹ ڈگری کالج سانگڑ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ارکان اسلام، اور جو چیپٹر نمبر 2 سے ہے، اور آج ہم ارکان اسلام کو مختصر طور پر یہاں آپ بچوں کے لیے پیش کریں گے۔ ارکان کا لفظ جو ہے وہ رکن سے نکلا ہوا ہے، جو عربی ہے، اور رکن کا مطلب ہے ستون۔ وہ ستون جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، وہ ستون ہیں۔ اور ارکان اسلام 5 ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت، اور اس کے بعد نماز، اور اس کے بعد روزہ، اور اس کے بعد زکوٰۃ، اور اس کے بعد حج کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ 5 ارکان ہیں جس کو فرائض بھی کہتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان کو اس کو ادا کرنا ہے۔ اور اس فرائض میں کوتاہی پر اللہ پاک نے جو ہے کچھ مشکلات، تکلیف، عذاب بھی رکھیں گے۔ اگر آپ اس فرائض میں کوتاہی کریں گے تو اللہ پاک آپ سے اس کی پوچھ کرے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کلمہ شہادت کی طرف، جو سب سے پہلے ارکان اسلام میں شامل ہے۔ اس کو توحید بھی ہم کہتے ہیں۔ یہ پہلا ارکان ہے، پہلا رکن ہے، جس کے بنیاد جو ہے اسلام پر کھڑی ہوئی ہے۔ اسلام اسی پر قائم ہے کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، نہیں کرتا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ مانتا ہوں۔ یہ گواہی دینی ہے، اور اس گواہی کے اندر 2 باتیں ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان کے ساتھ آپ کو بات کو ماننا ہے، بیان کرنا ہے، اور الفاظ میں کہنا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کے سوا کسی اور کو نہیں مانتا، اسی کی عبادت کروں گا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی سے ہی مانگوں گا، اور وہی میرا معبود ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے۔ وہ ایک اکیلا ہے اپنی ذات میں، کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہ میں جو بھی عمل کروں گا وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کروں گا، اور اس کو مان کر چلوں گا کہ وہ آخری رسول ہیں۔ کلمہ شہادت کی شاہدی دینا، گواہی دینا، یہ بہت لازمی عمل ہے۔ اسی میں انسان جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اسلام کی ابتدا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو فرق ظاہر کرتا ہے کفر میں، شرک سے، اور یہ کلمہ توحید کا کلمہ ہے، توحید کا اعلان ہے۔ یہ کلمہ اس بات کا امر بتاتا ہے کہ اللہ جل شانہ ہی ہمارے خالق ہیں۔ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ پاک کر رہے ہیں، جہاں سے بھی ہو رہا ہے وہ اللہ پاک ہی فرما رہے ہیں۔ کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے، لیکن دینے والا ہے تو اللہ ہے، اور اگر کسی سے نظر آ رہا ہے تو وہ سبب بنانے والی ذات اللہ کی ہے، کسی اور کی ذات نہیں ہے۔ یہی کلمہ ہے، یہی گواہی دینی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا پہلو ہے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس بات کا اعلان کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آیا وہ برحق ہے، قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو یہ دونوں باتیں آپس میں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کو مانا تو آپ اسلام کے اندر داخل ہیں، اور اگر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اس کے طریقوں پر عمل کیا، آپ اسلام کے اندر داخل ہیں، اور یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کو کفر اور شرک سے نجات دلاتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو آپ کو عظمت تک پہنچا دے گا، آپ کو تعلق اللہ سے جوڑ دے گا۔ یہ توحید اور رسالت کی گواہی کوئی معمولی گواہی نہیں ہے، اس سے کفر کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، یہ من الظلمات سے الی النور تک لے آتا ہے، اور یہ آپ کو شریعت اسلام کے وہ فوائد اور وہ روشنیاں دکھاتا ہے جو انسان جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھتا، جب تک اس عقیدے پر نہیں آتا تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور وہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سے تعلق، جب اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے لیے اعمال کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، بندوں سے محبت، بندوں کے ساتھ اخلاص سے پیش آنا، نماز کو قائم کرنا، دوسری عبادات کا کرنا، تسبیحات کا کرنا، قرآن کا پڑھنا، یہ خالص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس سارے اسلام کی بنیاد اسی پر ہے۔ دوسرا جو رکن ہے الصلاۃ، عربی میں الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اصل میں اس کا مطلب ہے دعا کرنا، الصلاۃ، اور قرآن پاک میں بار بار اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَيُقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم رکھو اور مشرکوں میں شامل مت ہو، شرک کرنے والوں میں مت شامل ہو۔ نماز دوسرا ارکان اسلام کے اندر اہم حصہ ہے، اور فرمایا کہ نماز سے فرق واضح ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے۔ نماز ایک بہت اہم فرض ہے جس کی تاکید قرآن پاک میں بار بار اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں 750 دفعہ نماز کا حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو مت چھوڑو، نماز کو رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والوں کے ساتھ ادا کرو۔ یہ نماز ایسا اہم رکن ہے جو پچھلی جو امتیں گزری ان کے اندر بھی نماز کا حکم تھا، وہ بھی نماز کو پڑھتے تھے۔ یہ نماز اللہ کا تحفہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ معراج پر گئے تو یہ نماز کا تحفہ اس وقت ان کو ملا، اور جب وہاں سے اپنے صحابہ کے پاس پہنچے تو صحابہ کو بتایا کہ اللہ پاک نے یہ تحفہ دیا ہے، اور یہی نماز جو ہے مومنوں کی معراج ہے۔ ایمان والے جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے ان کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ سے مانگنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے اندر جب یہ نماز کے بارے میں سنا تو بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ پاک سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ مل گیا ہے۔ نماز کے بہت بڑے فائدے ہیں، اتنے بڑے فائدے کہ نماز سے سب سے پہلے اگر دیکھیں، نماز کے لیے وضو لازمی ہے، نماز کے لیے غسل لازمی ہے۔ انسان غسل کرے گا، پاک ہو جائے گا، ظاہری جو گندگی ہے، ظاہری اور ایسی محسوسات ہیں اس سے پاک ہو جائے گا، پھر وضو فرمائے گا تو وضو کرنے سے جسم کے اعضاء دھل جائیں گے، چہرے پر نور آ جائے گا، اور وضو کرنے سے ظاہر صاف ہو جائے گا، اور باطن کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔
تو سب سے پہلے نماز کا جو فائدہ ہے وہ پاکیزگی کا ہے، صفائی کا ہے۔ اور یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ تو جو نماز کو ہم قائم کریں گے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نماز کی وجہ سے پاکیزگی، صفائی میں آ جائیں گے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے بندہ 5 وقت حاضری دے گا، اور ہر وقت اس کو احساس ہوگا اور اس کو انتظار ہوگا کہ میں اللہ کا منادی آواز دے گا، اذان آئے گی، مجھے نماز پڑھنی ہے، اور میں نماز پڑھوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ، اسے ہر وقت یہ احساس رہے گا کہ مجھے اللہ کے پاس حاضری دینی ہے۔ جب یہ دنیا کے اندر اس کی حاضری کرے گا تو اس کو یہ بھی احساس ہوگا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے بالکل حاضری دینی پڑے گی، اور اس وقت کی یہ تیاری ہے۔ اور اسی طرح انسان جو نماز کا درمیانی عرصہ ہوتا ہے، جو نماز کے خیال سے وہ اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، اور نماز جو ہے اس کو برائی سے اور فحش سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو نماز جو ہے وہ اس سے بچائے گی، برائی کرنے سے۔ اور اسی طرح نماز سے تعلق اللہ سے پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ پاک دے گا۔ اور جب باجماعت نماز ہے، اس کے ساتھ تو عام مسلمانوں سے ملنا، دوستوں سے ملنا، اور ان کے ساتھ آپس میں اٹھنا بیٹھنا، ان کے مسائل کا پتہ چلتا ہے، ان کی باتوں کا پتہ چلتا ہے، آپس میں شعور پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، نماز کے ساتھ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نماز میں ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، انسان ایک امام کے تابع ہوتا ہے اور ایک امام کی مان کر چلتا ہے۔ اب نماز ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہماری زندگی کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمیں اپنی ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بسر کرنی ہے۔ یہ ہمیں ڈسپلن پیدا کرتی ہے، یہ ہمیں طریقہ سکھاتی ہے۔ نماز کے اندر جس طرح ہم امام کو فالو کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ بغیر نماز کے ہم کسی کو فالو نہیں کرتے، نہیں، ہمیں فالو کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اتباع کرنی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرنی ہے۔ یہ نماز کے وہ فائدے ہیں جس سے انسان اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکن آ جاتا ہے الصوم۔ قرآن پاک میں اس کو صیام کہا گیا ہے۔ صوم کا مطلب ہے روکنا، اور یہ روکنے کا مطلب ہے ظاہری کہ کھانے سے، پینے سے، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ اور کس وقت سے کہاں تک روکنا؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو ان خواہشوں سے روکنا، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان سے رک جانا، اور اپنے نفس کو بھوکا اور پیاسا رکھنا۔ اور اس سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اس سے نفس پر گرانی محسوس ہوتی ہے، اس سے روح پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، آپ پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ پرہیزگاری کا کیا مطلب ہے؟ کہ گناہوں سے بچنا آ جائے۔ اب روزہ جو بندہ رکھتا ہے وہ خود بخود گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ پرہیز کرنا۔ عام لفظ ہم سنتے رہتے ہیں کہ پرہیز کیا جائے۔ پرہیز کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹروں سے دوائی لکھ کے دیتا ہے، تو دوائی کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہے کہ سر کوئی پرہیز کرنی ہے؟
تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ چیزیں نہیں کھانی۔ تو اسی طرح یہ پرہیزگاری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچنا، نیکی کا حکم کرنا، نیکی پر عمل کرنا، گناہوں سے منع کرنا۔ اصل میں تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ روزہ رکھنے کا دوسرا اہم مقصد وہ ہوتا ہے اپنے نفس کو ضبط کرنا۔ ظاہری بات ہے، جب آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا نفس تو یہ چاہے گا کہ وہ جس عیش پر، جس چیزوں پر پہلے سے عمل کر رہا تھا وہی ہوں۔ وہ آپ کو دل ہی دل میں منع کرے گا، تھوڑی سی باتیں پیش کرے گا، لیکن آپ اپنے نفس پر پاؤں رکھیں گے، نفس پر قدم رکھیں گے، نفس کو دبائیں گے اور ان خواہشات کو دبائیں گے۔ جیسے یہ تو جائز خواہشیں ہیں کہ پانی پینا، کھانا کھانا، فروٹ کھانا اور چیزیں، لیکن اب اللہ کی خاطر اس کو روکنا ہے۔ ایک محدود وقت تک اس کو روک کر ہم اپنے نفس کو ضبط کریں گے اور پھر نیکی کی طرف آنا۔ نیکی کی طرف کس طرح آنا؟ نماز پر جانا، تراویح کی نماز رمضان شریف میں ہوگی، اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اور اب یہ مہینہ رمضان کا کل سے انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، اور اس کے اندر جا کر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب کرونا کی وجہ سے حالات تھوڑے سے بہت خراب ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ اگر جہاں آگے موقع ہمیں ملتا ہے، آسانی کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، حکومت کے جو اعلانات ہیں اس کے ساتھ اگر مسجد میں تراویح پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو ہم پڑھیں، مفاصلہ رکھ کر، آپس میں بات چیت نہ ہو، کم لوگ ہوں، لیکن اگر نہیں ملتا تو گھر میں پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں روزانہ، کیونکہ قرآن پاک اور رمضان کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ تو اپنے آپ کو، خواہشوں کو قید کرنا، پھر نیکی کی طرف راغب ہونا، یہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے اور ضبط نفس پیدا ہوتی ہے۔ بھوک سے، پیاس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کسی غریب کا جس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا، پینے کے لیے نہیں ہوتا، تو یہ انسان کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہو۔ تو اسی وجہ سے روزوں کا حکم ہے، یہ نہیں کہ ہم روزے رکھیں اور پھر اور کاموں میں مصروف ہو جائیں، موسیقی سنیں، گانے سنیں اور تاش کریں اور دوسرے ایسے اعمال کریں جس سے روزہ کا مقصد فوت ہو جائے۔ نہیں، حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر روزہ تو رکھا لیکن پھر اس کے اندر اور اعمال کے اندر لگ گئے، اللہ کی عبادت نہ کی، اور پھر تو وہ صرف بھوکے اور پیاسے رہے، اور اصل جو ہے روزے کا حق وہ تو نہیں کر سکے۔ اب روزہ کیا کہتا ہے؟ روزہ جھوٹ اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں۔ اور روزوں کا ثواب کیا ہے؟ روزوں کا ثواب سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب میں خود دوں گا، اور دوسری جگہ اس کا ثواب یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، روکنا، جہنم کی آگ کو روکتی ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے، خواہشات سے روکے، تو جہنم کی آگ آپ سے رک جائے گی۔ ایک مفہوم آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا کہ انسان کے ہر عمل کا ثواب اللہ کے یہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزے کے لیے اللہ پاک فرماتی ہیں یہ خالص میرے لیے ہے، اس کا ثواب میں خود دوں گا۔ دوسری جگہ آیا کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرائیں گے اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے، صرف پانی سے، پھر کسی کھجور کے چھوارے سے اس کا روزہ کھلائیں گے، تو روزے کا سارے کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور اس مسلمان بھائی کو بھی ملے گا۔ روزوں کے بہت سے اجتماعی فوائد ہیں، اجتماعی فائدے ہیں، جس میں جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا فائدہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے،
اور اس کے بعد انسان کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے، دل میں غریبوں کا، ناداروں کا، مسکینوں کا خیال ہوتا ہے، اور پھر کم سے کم غذا پر رہنا، کم کھانا، کم سونے کی عادت پیدا ہوتی ہے، اور پھر ساری دنیا کے اندر یہ روزہ رکھا جاتا ہے اور انسان کے اندر یکجہتی کا عمل پیدا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی پھر رمضان کے اندر ان چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں جو غیر رمضان میں عام طور پر ملتی ہیں۔ یہ عمل وہ اصل میں تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ کمانے کی سیزن ہے، لیکن اصل میں یہ نیکیاں کمانے کی سیزن ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں ایسے اعمال کے اندر لگ کر۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ جس میں نازل ہوا قرآن اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تو یہ مہینہ ہدایت والا ہے، یہ مہینہ شفقت والا ہے، اور یہ مہینہ قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ لیلۃ القدر کی رات رمضان پاک کے اندر آتی ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوئی، اور پھر نازل ہونے کی وجہ سے قرآن پاک اس مہینے کے اندر ساری تراویح میں پڑھی جاتی ہے اور ساری اسلامی دنیا کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اب کرونا کی وجہ سے بہت سے اسلامی ملکوں میں جو ہے وہ اجتماعی تراویح نہیں ہوگی، تو یہ نہیں کہ اجتماعی تراویح نہیں ہوگی ہم قرآن نہ پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم ہے۔ کم از کم سال کے اندر 2 دفعہ قرآن پاک ختم کرنا ہے۔ اگر تراویح میں نہیں پڑھ سکتے تو ہم خود پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں، اپنے بچوں کے ساتھ پڑھیں اور قرآن پاک کو پورا کریں۔ پاکستان کے اندر قرآن رمضان شریف میں سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور شب قدر کے اندر عبادت کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد شبینوں کا اہتمام ہوتا تھا، اس کے بعد جو ہے سب سے زیادہ زکوٰۃ جو ہے رمضان شریف میں نکالی جاتی تھی، افطار کا اہتمام ہوتا تھا۔ اگر ہم دیکھیں کہ بڑے بڑے شہروں میں جائیں تو روڈوں پر، راستوں پر جو ہے لوگوں کو افطار کرایا جاتا تھا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن ہے اور کرونا کا مرض پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر احتیاط کی جا رہی ہے کہ اجتماعی اعمال نہ ہوں جس میں لوگ اکٹھے ہوں۔ تو ہم کوشش کریں ایسی جگہوں پر مت جائیں، اپنے گھروں میں رہیں، افطار اپنے گھروں پر کریں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ ہمارے افطار کو کوئی مسکین ہو، پڑوس میں کوئی آس پاس والا ہو، اس کو دینے کی کوشش کریں، اور مسجد میں اگر ضرورت ہو تو وہاں بھی دیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس مرض سے ہم سب لوگ کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد چوتھا اہم رکن جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، جو نماز کے ساتھ ساتھ آتا ہے۔ قرآن پاک جہاں بھی نماز کا حکم آتا ہے اس کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ یہ وہ لفظ ہے جس کی معنی ہے پاک کرنے کی، عربی کا لفظ ہے پاک کرنا، اپنے مال کو پاک کرنا۔ اس کا مطلب جو ہے وہ حصہ نکال دینا جس سے گندگی محسوس ہو، اور وہ غریبوں کا حصہ ہے، مسکینوں کا حصہ ہے، ناداروں کا حصہ ہے، وہ ان لوگوں تک پہنچانا جس سے آپ کا مال، آپ کی جائیداد وہ پاک ہو جائے گی۔ یہ ایک معاشی نظام ہے جو اسلام نے دیا ہے کہ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو یہ مالی عبادت ہے کہ لوگوں تک ان کے حق کو پہنچانا۔ اگر ہم اپنے مال کو، اپنے پیسوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بیٹھے رہیں گے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں گے تو بڑا سخت امر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کی خلافت آئی تو بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ زکوٰۃ تو اللہ کے رسول کو دیتے تھے، اس کے بعد نہیں دیں گے۔ تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا، فرمایا کہ جو ایک جانور دیتا تھا زکوٰۃ میں اس کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا، اگر مجھے رسی بھی نہیں دے گا زکوٰۃ میں تو میں اس کے ساتھ بھی لڑائی کروں گا۔
اور اللہ کے حکم کو پورا کروں گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے؟ تو زکوٰۃ بہت بڑا حکم ہے جس سے اللہ پاک ایک سسٹم بناتے ہیں جس سے غریبوں تک، ناداروں تک اس کا حق پہنچتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بار بار فرمایا کہ اگر آپ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو بڑھا چڑھا کر دے گا، اور یہ سب سے بہترین خرچ ہے۔ زکوٰۃ کے بہت سے فائدے ہیں۔ اسلام کے اندر جب زکوٰۃ کا نظام نافذ تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں پر ہر جگہ زکوٰۃ لوگ نکالتے تھے، صحابہ نکالتے تھے، مسلمان نکالتے تھے، تو اتنا ہوا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا۔ اس لیے ایک ایسا ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا جہاں وہ زکوٰۃ کا اضافی پیسہ جو جمع ہوتا تھا وہ جمع کیا گیا، وہ اس کو بیت المال کہا گیا۔ تو بیت المال میں زکوٰۃ کے پیسے، خیرات کے، صدقات کے پیسے جمع کیے جاتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے جب کوئی ضرورت پیش آ جاتی تھی تو وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن پاک نے یہ معاشی نظام دیا، لیکن آج کیا ہے، بدقسمتی سے ہمارے پاس کیپٹلزم چلتا ہے، مارکیٹزم چلتا ہے، سودی نظام ہے، تو ہمیں زکوٰۃ کا وہ فائدہ نظر نہیں آتا۔ یہ کیپٹلزم یہ ہے کہ آپ اپنے کیپٹل کو بڑھاتے جائیں گے، امیر آدمی دن بہ دن امیر ترین ہوتا جائے گا، غریب آدمی دن بہ دن غریب ترین ہوتا جائے گا، کیونکہ اس کو وہ صلاحیتیں تو ہیں لیکن اس کو وہ اپنا حق نہیں ملے گا۔ امیر لوگ اپنے پیسے کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے، اس کی روٹیشن نہیں کریں گے، اس کی رولیشن نہیں کریں گے، تو کہاں تک کوئی لوگوں کو وہ فائدہ پیش ہوگا؟ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور ہمارا آج ساری دنیا کا سسٹم جو ہے وہ سودی ہے۔ امیر ترین آدمی امیر ہو رہا ہے، جیسے بل گیٹس ہے، دنیا کے پتہ نہیں کتنے سالوں سے جو ہے وہ امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں آ رہا ہے۔ سود در سود اس کے مال کو بڑھا رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ میرے راستے میں 2.5% نکال کر غریبوں کو دے دو اور پھر آپ کا مال پاک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں 2.5% کو ہم چھپا دیتے ہیں، اور پھر وہ جو مختلف ٹیکس ہوتے ہیں وہ اس کو ہم ادا کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ کو ادا کریں گے تو بہت سے مفلس لوگ جن کو کھانے کے لیے گھروں میں نہیں ہوتا وہ ان تک پیسہ پہنچے گا۔ بہت سی لڑکیاں جن کی شادیاں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، جہیز نہیں ملتا، پیسہ نہیں ہے، شادی کے اسباب پیدا نہیں ہوتے، ان تک یہ زکوٰۃ کا پیسہ پہنچے گا، ان کی شادیاں ہوں گی۔ بہت سے نوجوان جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں، بے روزگاری کی آگ میں جل رہے ہیں، ان کے پاس اگر زکوٰۃ کا پورا پیسہ صحیح طریقے سے نکالا جائے، ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، تو ان لوگوں کو ان کا فائدہ ہوگا۔ ابھی گندم کی سیزن گزری، اگر گندم سے ہم پراپر جو ہے زکوٰۃ نکالیں، عشر نکالیں، وہ اللہ کے راستے میں دیں، غریبوں تک دیں، تو تھر کے اندر جو لوگ معصوم بھوک سے بچے مر رہے ہیں وہ پیدا مرے نا۔ ایک طرف تو لاکھوں منوں ٹن گندم پڑی ہوتی ہے، دوسری جگہ لوگوں کے لیے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو جب زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں تک یہ اس کی صحیح طریقے سے جو ہے ڈسٹریبیوشن ہو، صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، ان سب لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور اللہ پاک جو ہے ان کی وجہ سے آپ لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے مصرف اللہ پاک نے بتایا۔ مصرف کیا ہے، مصارف کیا ہے، کہ کہاں زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ پاک نے 8 قسم کے لوگ ایسے بتائے ہیں، 8 قسم کے طبقے ایسے بتائے ہیں جن کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ زکوٰۃ صرف غریبوں، محتاجوں کا حق ہے، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے لینے پر مقرر ہیں، اور ان کے علاوہ ایسے لوگوں کی دل جوئی کی جائے جو اسلام قبول کرتے ہیں، اور غلاموں کو چھڑانے کے لیے، وہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے میں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے، اور مسافروں کی مدد کرنے والوں کے لیے، یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ بڑا حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔
تو اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے، سب سے پہلے زکوٰۃ ان لوگوں کا حق ہے جو تنگ دست ہیں، جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، ان کو یہ زکوٰۃ دینی ہے۔ ان کے بعد یہ زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دینی ہے جو بنیادی ضرورتوں سے محفوظ ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں۔ تیسرا، جو لوگ زکوٰۃ کے نکالنے پر لینے پر مصروف ہیں، ان کے عملے کی تنخواہیں ہم دے سکتے ہیں۔ چوتھا، ایسے لوگ جو غریب ہیں، نو مسلم ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اپنے سماج والے، خاندان والے اس کو نکال دیتے ہیں، اب اس کے پاس کوئی سپورٹ کا ذریعہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کی جائے زکوٰۃ سے۔ اور ایسے لوگ ہیں جو غلام ہیں، غلام در غلام ہوتے ہیں، جن کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیسہ نہیں، وہ اپنی غلامی میں زندگی گزار دیتے ہیں، ان لوگوں کو پیسے دے کر خرید کیا جائے، ان پہ جاتا ہے، ایسے لوگوں کو پیسے دے کر آزاد کرایا جائے۔ وہ لوگ جو قرض دار ہیں، غریب ہیں، ایسا نہیں کہ آج کل ہم قرض دار کو دیکھتے ہیں کہ ہر زمیندار، ہر فیکٹری والے وہ قرض در قرض لیتے رہتے ہیں، اپنی جائیدادیں گروی رکھ کر قرضے لیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قرض دار ہیں۔ نہیں، قرضے کا مطلب یہ ہے جو غریب ہیں، جو کسی مجبوری کی وجہ سے قرض اٹھائیں۔ اگر کوئی اپنے کاروبار کرتا جاتا ہے اور پیٹرول پمپ لگا رہا ہے، کوئی کانٹا لگا رہا ہے، کوئی فیکٹری لگا رہا ہے، کوئی اور چیزیں لگا رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں قرض دار ہوں، نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ اور ساتواں ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور تبلیغ میں جانے والے ایسے لوگوں کی مدد کی جائے۔ اور آٹھواں ہے جو مسافر ہے، وابن السبیل جس کو کہا گیا ہے، سفر کا بیٹا ہے، راستے کا بیٹا ہے، اور مشکل حالات میں وہ نہ بھی ہو لیکن بڑا پیسے والا ہو، سفر میں ہے، تو اس پر زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ ایک مثال میرے سامنے آئی کہ میں جب وہاں حج پر گیا تو الحمدللہ میں تو صاحب حیثیت تھا، پیسے والا تھا، اور میں وہاں گھوم رہا تھا، تو خانہ کعبہ کے سامنے کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے نام پر کچھ چیزیں تقسیم کر رہا تھا۔ میں نے نہیں لینے کے لیے، میں نے نہیں لی، آگے چلا گیا، تو وہاں سے وہ ایک بزرگ وہ جو تقسیم کر رہا تھا وہ تھا تو چھپے شبے میں، لیکن جب اس نے میری سندھی ٹوپی جو میں پہنی ہوئی تھی دیکھی تو کہا کہ یار آپ لوگ پاکستانی ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کے نام پر اللہ کے گھر میں نہیں لے رہے ہو، جبکہ آپ مسافر ہیں اور مسافر پر تو جائز ہے۔ تو اس کے بعد میں نے سمجھا کہ یار واقعی یہ میں غلطی پر ہوں، اور میں نے وہ چیز لی۔ تو اس طریقے سے یہ سفر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لیں۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ قرآن پاک کیا فرماتے ہیں، اللہ پاک کا کیا حکم ہے کہ اس پیسے پر، ایسی چیزوں پر جس سال پورا ہو جائے، تو سونا اگر 7.5 تولہ ہو اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے، مطلب کہ اس سے زیادہ ہو یا اتنا ہو، اور چاندی اگر 52.5 تولے ہو، اور روپیہ، پیسہ اور ایسا سامان व्यापार کا، کاروبار کا، تجارت کا، ان دونوں کے برابر کسی کی ایک رقم ہو تو ہمیں زکوٰۃ دینی ہے۔ اب 7.5 تولے، 1 لاکھ روپے کا ایک تولہ ہے، تو 7.5 لاکھ روپے بنے سونے کے، اور 52 تولے ہیں تو 1000 روپے کا اگر تولہ سمجھیں تو 52,500 روپے چاندی کے بنیں گے۔ اور اسی کے برابر اگر رقم ہے اور سال گزر چکا ہے اور ہمیں بچت میں ہے، قرضہ بھی نہیں ہے، کوئی اور ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر ہم زکوٰۃ اس میں سے نکال کر مسکینوں، مستحقوں کو دیں گے۔ چند باتیں ہیں وہ آپ اگر نوٹ کر لیں کہ زکوٰۃ کے اصول کیا ہیں، مسائل کیا ہیں۔ زکوٰۃ دیکھیں صرف مسلمانوں کے لیے، یہاں کسی اور کو یہ زکوٰۃ نہیں دینی ہے جو مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ زکوٰۃ اس کو دیں گے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن جن کی کفالت شرط ہے آپ کی پر، جن کی آپ کی ذمہ داری ہے، جیسے آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، باپ ہے، ان کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو اہل بیت ہے، سید ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کا حق ہے، آپ اس کو اپنے حق سے دیں کہ وہ اللہ کے رسول کے خاندان سے ہے۔ اسی طرح یہ زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب اس پر 1 سال پورا ہو چکا ہو۔ اس کے بعد اسی ایریا کی زکوٰۃ ہے تو آپ اپنے ایریا میں سب سے زیادہ دیں گے، اس کا آپ کا حق آپ کے ایریا کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ اطمینان کر لیں کہ یہ مستحق ہے، زکوٰۃ لینے والا ہے، خود اپنی زبان سے کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، آپ اندازہ لگاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ بتانا لازمی نہیں کہ یہ ہمیں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، کوئی لازمی نہیں، آپ بغیر بتائے دے دیں، آپ کی نیت ہو۔
ضروری نہیں کہ پیسے دیں، آپ کھانے پینے کی چیزیں بھی دے سکتے ہیں، کوئی اور ضرورت کی چیزیں بھی لے کر دے سکتے ہیں، جس سے یہ زکوٰۃ کا عمل پورا ہو۔ اس کے بعد سب سے آتا ہے آخری میں قرآن پاک کا وہ عمل جس کے لیے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کا حکم آتا ہے، جس کو حج کہا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کا حق ہے کہ لوگوں پر حج کرنا، اس کے گھر کی، بیت اللہ کی جو شخص طاقت رکھتا ہے، صاحب حیثیت ہے۔ تو یہ حج اللہ کا حکم ہے۔ حج کا مطلب ہے زیارت کرنا، اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنا۔ یہ ذو الحج کا مہینہ ہے، اس مہینے کے چند دن ہیں جو ایام معدودات کہا گیا ہے، جن کو جیسے آپ 8 ذو الحج سے شروع کریں اور 13 ذو الحج تک، یہ چند ایام معدودات ہیں۔ 9 ذو الحج کو عرفات کے میدان کے اندر حج ادا کیا جاتا ہے۔ اس کو سب سے اہم رکن ہے حج کا، جس کو وقوف العرفہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کے اندر ٹھہرنا، عرفات کے میدان کے اندر قیام کرنا، اور وہاں حج کا خطبہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کی رات، 8 ذو الحج کی رات آپ کو منی کے اندر گزارنی ہے، اور جب 8 کی گزار کر صبح آپ عرفات کے میدان میں آئیں گے، 9 ذو الحج کا دن سارا دن وہاں رہیں گے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ساتھ پڑھیں گے، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد آپ نکلیں گے اور مزدلفہ کی طرف آپ اپنا سفر بڑھائیں گے، اور رات کا قیام وہاں کریں گے، اور وہاں عشاء اور مغرب کی نمازیں ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد 10 ذو الحج کو آپ کو منی کے میدان کے اندر آنا ہے۔ منی کے اندر میدان کے اندر آ کر جمرات کرنی ہے، اور جمرات اس کو کہتے ہیں کہ وہاں ایک ستون بنا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ شیطان، لیکن اصل میں یہ جمرات کہا جاتا ہے، کہ اس کو کنکریاں مارنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ وہاں سب سے پہلے آپ جمرات الکبریٰ کو کنکریاں ماریں گے، اور اس کے بعد کنکریاں مار کے آپ جو ہے وہاں اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہاں قربانی کرنے کے بعد آپ اپنے سر کو صاف کرائیں، اور آپ نے حج کا بہت بڑا عمل کر دیا۔ اس کے بعد طواف زیارت ہوگی، یہ بھی فرض ہے، اور اس کی طرح جب آپ نے 3 دنوں کے اندر 10، 11، 12 کے اندر جو ہے وہ طواف زیارت کر سکتی ہیں۔ یہ وہ ارکان ہیں جو حج کے اندر لازم ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا، نیت کے ساتھ احرام باندھنا، کہ حج کی نیت کر کے احرام باندھتا ہوں۔ اس کے بعد عرفات کا قیام، وقوف کرنا، وقوف عرفہ کرنا، اور تیسرا طواف زیارت کرنا، کعبۃ اللہ شریف کے اندر جا کر 7 دفعہ اس کا طواف کرنا، اور صفا اور مروہ پہاڑ کے درمیان میں 7 دفعہ سعی کرنا۔ یہ 3 اہم فرض ہیں حج کے اندر جو لازم کرنے ہیں، اور یہ مخصوص دنوں کے اندر کرنے ہیں۔ یہ بہت لازمی ہیں، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے یہ وہ عبادت ہے جس میں ساری دنیا کے مسلمان آ کر اکٹھے ہوتے ہیں، اور جس کے اندر جو ہے آپ آخرت کی تیاری کرنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ سفید لباس پہن کر، احرام پہن کر، جو بغیر سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہن کر آپ اللہ کی حاضری میں جاتے ہیں، اور آپ کا یہ الفاظ ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ دہراتے ہیں، اور پھر آپ کو اللہ پاک اپنے حج کو قبول فرمائے۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی حاضری ہوگی۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔